السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ محرم الحرام۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ نیز محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے کے بعد تم کو روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک بار کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزے کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے، اور رمضان کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے اسے چن لیا ہے۔ فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے بھی رسول بنائے، اور کلام سے اپنا ذکر چنا، اور زمین سے مساجد کو اختیار کیا، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک اور حرمت والے مہینے چنے، یعنی محرم الحرام، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب المرجب، اور ایام میں سے جمعے کا دن اختیار کیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا۔ لہٰذا جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی ہے تم بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اہل علم و فہم اور ارباب اہل و عقد کے ہاں امور کی تعظیم بھی اسی چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں، یعنی جن مہینوں میں احترام لازم ہے، گناہوں سے دور رہنے کو کہا گیا ہے، لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ مہینے 4 ہیں، جن میں سے محرم الحرام، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ پاک نے حرمت کے مہینے قرار دیا ہے، یعنی ان مہینوں کا احترام ہر امت مسلمہ کے ہر فرد پر، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان مہینوں کا احترام کرے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، جو ان مہینوں میں لڑائی اور فتنہ فساد سے باز نہیں آتا، جو ان مہینوں میں گناہ کرنے سے باز نہیں آتا، ان کا پھر اللہ کے ہاں غضبناک عذاب تیار ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، اور اللہ پاک کے حکم سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے۔ اللہ پاک کا حکم ماننا ہمارا فرض ہے۔ امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ پاک کے حکم کی تکمیل کریں، اللہ پاک کا حکم مانیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب والے مہینے ہیں، یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ لڑائی جھگڑے، فساد اور ظلم و ستم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں محرم الحرام کی بہت فضیلت تھی۔ سب لوگ محرم الحرام کا بہت احترام کیا کرتے تھے، لیکن اسلام کے بعد بھی اس کی قدر و منزلت اور فضیلت میں کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ اسلام نے محرم الحرام کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن و سنت میں بھی اس کی بہت سی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے وہ سب فضائل اور قرآن و سنت کے حوالے سے محرم الحرام کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور اس طرح کی بہت سی اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔